بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عجیب روایت ہے دوستو، یہ روایت میں کرم پروردگار دیکھنا، کتنا مرسیفل ہے اللہ، کتنا مرسیفل ہے۔ یہ اگر ہم کو احساس ہو جائے نا کہ اللہ سے بڑا کوئی کرم کرنے والا ہی نہیں، اللہ سے بڑا کوئی رحم کرنے والا ہی نہیں۔ یہ معصومین کے جملے جو میں آپ کو بول رہا ہوں، معصومین کے جملے، اور قرآن مجید میں بار بار بول رہا ہوں کہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی اللہ محمد، ایک شخص آیا، لوگ بیٹھے ہوئے، مولا سے سوال ہو رہا، پلیز غور سے سننا، کرم پروردگار دیکھو۔ اس کے بعد، آج کی مجلس کے بعد یہ احساس ہونا کہ میں دن میں کتنی مرتبہ پکاروں پروردگار، 24 گھنٹے تمہاری زبان پہ کرم پروردگار کا احساس ہونا۔ اس لیے کہ اگر کرم ہو جائے نا، اس کی بلیسنگ آ جائے نا، تو دنیا ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، پوری لائف۔ اب جمیل حیدر زیدی صاحب تو چلے گئے، ان کی لہد میں وہ ہیں، ان کے اعمال نامہ ہے، اور جو کچھ ان کا تھا سب زمین پہ رہ گیا۔ ہم سب کے ساتھ یہی ہونے والا ہے، ہم سب کے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔ ساری چیزیں اوپر رہ جائیں گی، ہمارے اپارٹمنٹس، ہمارا گھر، ہمارے انویسٹمنٹس، ہمارے شیئر، ساری چیزیں اوپر رہ جائیں گی، بینک اکاؤنٹ سب یہی رہ جائے گا۔ اور میں جاؤں گا کیسے؟ کیا لے کے جاؤں گا؟ اپنے گڈ ڈیڈز کو، اپنی نیکیوں کو، اور بیڈ ڈیڈز کو۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ بیڈ ڈیڈز ریز ہو جائے، اس کے لیے کرم پروردگار دے، اس کا کرم دیکھو صرف کہ کیسے وہ کرم کرتا ہے۔ چھٹے امام، بات نکلتی جا رہی، چھٹے امام کا وہ شخص آیا، سوال کیا، مولا سے سوال کرتے تھے، مولا سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے، پلیز میری طرف دیکھنا، لک ایٹ می، لک ایٹ می، مولا یہ بتائیے کہ یہ ادھر اور ادھر ایک ایک فرشتے کو اللہ نے بنایا، رکھا ہے؟ امام نے کہا کہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کہ ان کی ڈیوٹی یہ، ان کا کام یہ کہ وہ جو میں نیکی کرتا ہوں، جو میں نیکی کرتا ہوں اس کو وہ لکھتے ہیں۔ میں اپنی لینگویج میں بولا، کمپیوٹر پہ اس کو فیڈ کرتے ہیں کہ اس لیے یہ نیکی، مطلب مثال کے طور پہ آپ نے کسی مومن کے ساتھ مسکرا کے بات کی، یہ بھی نیکی ہے۔ تم نے اپنے ماں کی اور اپنے باپ کی عزت کی، ماں باپ آئے تو تم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ محبت سے، پیار سے بات کیا، یہ بھی نیکی ہے، واجب ہے یہ۔ اس کے بعد تم نے ماں باپ کی خدمت کی، تم نے ماں باپ کو ٹیک کیئر کیا، تم نے اپنے پیرنٹس کا خیال رکھا، تم نے پیرنٹس کے ساتھ کھانا کھایا، پیرنٹس کی ہر بات کو تم نے سنا، ان کے ساتھ اطاعت کے ساتھ تم رہے، ان کے سامنے تم نے اپنی آواز کو ریز نہیں کیا بلکہ اپنی آواز کو نیچے رکھا، ماں باپ کی آواز کو اوپر رکھا۔ یہ ساری تمہاری نیکیاں جو یہ لکھے گا۔ اور یہ کون ہے؟ آن یور لیفٹ شولڈر، آن یور لیفٹ شولڈر، آن یور لیفٹ شولڈر ایک فرشتہ ہے جو تمہارے سارے بیڈ ڈیڈز کو لکھتا ہے، سارے تمہارے گناہوں کو لکھتا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ کہ تم نے ماں باپ کو جواب دیا، تم بیٹھے ہوئے تھے، تمہارا بوڑھا باپ کھڑا ہوا تھا، تم بیٹھے ہوئے تھے، تمہاری ماں کھڑی ہوئی تھی، تم نے اپنے ماں باپ کو ڈیپینڈنٹ سمجھا۔ یہ میرا جملہ غور سے سنو، میں یوتھ کو بول رہا، پلیز پلیز، اف یو ریئلی وانٹ ٹو گرو ان یور لائف، بریلی میں ہو یا دنیا کے کسی حصے میں ہو، اف یو ریئلی وانٹ ٹو گرو ان یور لائف، ڈونٹ ریز یور وائس ان فرنٹ آف یور مدر اینڈ فادر۔ یہ لکھے گا کہ اس نے آواز کو بلند کیا۔ جو حکم اللہ، غور سے سنو، جو حکم اللہ نے مسلمانوں کو دیا، کیا مسلمانوں کو حکم دیا؟ کہ ڈونٹ ریز یور وائس، اپنی آواز کو بلند مت کرو اللہ اور رسول کے سامنے۔ وہی جملہ، وہی چیز اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے کہا، ہم سے کہا۔ وہ اللہ نے کہا کہ ڈونٹ ریز یور وائس، یہاں پہ اللہ کے رسول نے کہا۔ کس کے لیے کہا؟ اپنے لیے نہیں کہا، کہا کہ تم اپنی آواز کو، اپنے ماں باپ کی آواز پہ ریز نہیں کرنا، بلند نہیں کرنا۔ کتنی دفعہ بلند کیے صبح سے شام تک؟ پوری زندگی میں اللہ معاف کرے، اللہ میرے والدین کو بخش دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تو رحم کر ہمارے والدین پہ جیسے انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا۔
جو تم کرو ماں باپ کے ساتھ آواز بند کرو گے یہ لکھ لے گا کہ تم نے اس نے یہ گناہ کیا ہے. تم نے جھوٹ بولا وہ لکھا, تم نے کسی کو اذیت پہنچائی اس نے لکھا, تم نے اپنی زبان سے کسی کو ہرٹ کیا ہے اس نے گناہ لکھ لیا. مثال کے طور پہ تم نے گانا سنا ہے, میوزک سنی ہے, لکھ لیا. مثال کے طور پہ عورت بے حجاب نکلی, وہ لکھ لیا. مثال کے طور پہ اس نے داڑھی کو شیو کیا, میں سارے میسیجز دے دے رہا, سارے وہ تمہارے گناہ, غیبت کی ہے, بیک بائٹنگ کی, اس نے لکھ دیا. یہ گناہ لکھتا ہے, یہ نیکی لکھتا ہے. اب راوی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتاؤ کہ کیا یہ ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے؟ کیا بات ہے, پلیز غور سے سننا. کرم پروردگار دیکھنا, کرم پروردگار کتنا ہے, کتنا مرسیفل ہے, کتنا مرسیفل. کہا مولا کیا ان لوگوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے کبھی؟ تو کہا ایوری, میں اپنی لینگویج میں بول رہا, ایوری 12 hours کو. مثال کے طور پہ 6 بجے صبح میں یہ فرشتہ آیا, میں مثال دے رہا آپ کو, فجر پہ آیا, عشاء تک یہ یہاں پر ہے, اس نے ساری نیکیوں کو لکھا تمہاری. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ جو رائٹ سائڈ والا شولڈر پہ جو فرشتہ ہے, فجر, میں دیکھیے مثال سے سمجھا رہا آپ کو, کہ فجر پہ آیا, عشاء کے وقت اس کی ڈیوٹی ختم ہوگی, وہ چلا گیا. پھر دوسرا فرشتہ آیا جو عشاء سے صبح فجر تک رہے گا, اور تم نے جو بھی نیکی کی, رات میں وضو کر کے سوئے, رات میں دعا پڑھی, رات میں امام کو سلام کیا, رات میں تم نے کوئی صدقہ دیا, وہ ساری نیکیوں کو لکھ رہا. ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی رہتی. اور ایسا نہیں کہ یہ ایک فرشتہ نہیں, ہر وقت نیا فرشتہ آتا ہے. پلیز غور سے سننا, بہت امپورٹنٹ میسج دے رہا کہ کرم پروردگار کیا ہے. اب جو فرشتہ آ رہا, صبح میں ایک آیا, شام میں ایک آیا, پھر صبح ایک آیا. آپ کی لائف اگر مثال کے طور پہ آپ 70-80 ایئرس کے ہیں, 80 ایئرس میں 15 ایئرس مائنس کر دو, 65 ایئرس جب تمہارے واجبات شروع ہو رہے, لڑکی کے 9 سال میں واجبات شروع ہو رہے, تو 60 مثال دے رہا 65 ایئرس کی, 65 ایئرس تک روز صبح ایک فرشتہ ہے, شام میں ایک فرشتہ ہے جو تمہارے نیکیوں کو لکھ رہا, اور اس کے پاس ریکارڈ ہے پورا, اس کے کمپیوٹر میں پورا ریکارڈ ہے. اور ادھر جو فرشتہ ہے وہ ایک ہی ہے, ایک ہی فرشتہ ہے. پھر بول رہا ایک ہی فرشتہ جو گناہوں کو لکھ رہا, کہ اس نے یہ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف, جو ہمارے گناہوں کو لکھ رہا. یہ ایک ہے, ادھر ہزاروں ہے, مثال دے رہا, ادھر ہزاروں ہے. اور جب پلیز غور سے سننا, کرم پروردگار دیکھو, اس کے بعد آپ کے دل میں آج کی اس مجلس کے بعد ایک محبت پیدا ہوگی, and you will do something for اللہ and معصومین, انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی لائف میں ایک چینج آئے گا اس مجلس کے بعد. جمیل حیدر زیدی صاحب کی مجلس کے بعد یوتھ کی فکر بدلنا. ادھر ایک ہے, ادھر ہزاروں. اور ڈے آف ججمنٹ میں جب تمہارا اعمال نامہ کھلا, یہ تو کنفرم ہے نا کھلے گا, جب اعمال نامہ کھلا تو کیا ہوا؟ اعمال نامہ کھلا تو اس گناہگار, میرے بیڈ ڈیڈ زیادہ تھے, میرے گڈ ڈیڈز کم تھے. میرے بیڈ ڈیڈز, میرے گناہ زیادہ تھے, میری نیکیاں کم تھی. جب اعمال نامہ کھلا تو اس فرشتے نے کہا کہ پروردگار, اس بندے نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, اتنے گناہوں کی لسٹ اس نے پرنٹ آؤٹ دے دی. مثال دے رہا, اس نے پرنٹ آؤٹ دے دیا اور کہا اتنے اس نے گناہ کیے. یہ ایک ہے اور یہ بول رہا کہ اتنے اس نے گناہ کیے. اور ادھر جو فرشتے ہیں ان کے پاس یہ ہزاروں ہیں, اور یہ ہزاروں مل کے ایک جملہ بول رہے کہ اللہ اس نے یہ نیکی کی, یہ نیکی کی, یہ نیکی کی, یہ نیکی. دو اس کی نیکیاں کم ہے لیکن اس کے گواہ ہزار ہے. اللہ میں کیا بول رہا, اس کے گواہ ہزار. مثال دے رہا, اس کے گواہ, اس کے وٹنس ہزار ہے کہ اتنے نیکیاں کی. اور ادھر ایک فرشتہ ہے کہ جس کے گناہ ہے, تو گناہ بتا رہا. تو اللہ یہ بولے گا کریم پروردگار, کریم پروردگار, عفو کرنے والا, غفور الرحیم, ارحم الراحمین, عزیز و یا غفار, تواب و رحیم. اللہ یہ پکارے گا, یہ بولے گا کہ سنو, اس کی نیکیوں کے لیے اتنے گواہ ہیں اور اس کے گناہ کا ایک گواہ ہے. میں ایک گواہ کو لے کے یہ ہزاروں فرشتے جو وٹنس بن رہے نیکیوں کے لیے, میں اس کے گناہ کو نہیں دیکھتا, میں اس کی نیکیوں کو دیکھتا. اس لیے کہ اتنے معصوم فرشتے بول رہے کہ اس نے نیکی کی تو ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر.
اس کی اور ایک مثال دوں دنیا میں کہ جب کفن میت ہوتی ہے، ایون جمیل حیدر زیدی صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کیا ہوگا کہ غسل جب ہوتا رہتا تو کفن کے اوپر ایک پیپر، ایک کپڑا لاتے کفن کے اندر رہتا، جس کو بولتے ہیں شہادت نامہ. اس شہادت نامے پہ سب سائن کرتے، سگنیچر کرتے. کیوں کرتے سگنیچر؟ ہم تو گناہگار ہیں، ہماری سگنیچر کے اللہ کے پاس چلے گی؟ ہم تو بے انتہا گناہگار، سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک، سوائے گناہ کے میری زندگی میں کچھ نہیں ہوتا. اس کا کرم ہے، پروردگار کا کرم ہے جو بچا ہوا. ہم تو اتنے گناہگار، لیکن ہم میت کے سینے کے اوپر ایک کپڑا رکھا جاتا شہادت نامے کا. تو یہ کیوں رکھا جاتا؟ یہ شہادت نامے کا کپڑا اسی لیے رکھا جاتا کہ یہ وٹنس 40 آدمی معصوم امام بولتے کہ 40 آدمی اگر یہ کہہ دے کہ پروردگار سوائے نیکی کے ہم کچھ نہیں جانتے، اور ہم نے سائن کر دی، اللہ سارے گناہ کو معاف کر دیتا. یا 40 انسان کر رہے تو اللہ گناہ کو معاف کرتا. تیسری اور مثال دو کہ نماز جنازہ میں اگر 40 آدمی کھڑے رہ کے یہ بول دے نماز میں کہ اللہ سوائے نیکی کے میں کچھ نہیں جانتا، اللہ اس کی نماز کو قبول کر کے اس مرنے والے کو مغفورہ اٹھا دے گا. خبر میں پہنچنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. کرم پروردگار دیکھا، اس کا کرم دیکھا، کتنا کرم ہے، کتنا کریم ہے. ہم کو یہ دوستوں مرنے کے بعد ہر میت کو، ہر مردے کو صرف اس کا کرم چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. تو دنیا سے کرم لے کے چلو، جب تم لحد میں جاؤ تو سوائے کرم کے اور کچھ نہ ہو. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. یہ کب ملے گا؟ when you do something for امام، when you do something. وہ اتنا کریم ہے، اس کا کرم کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اس کے کرم کا کیا کرم ہے پروردگار کا. اسی لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں، always say this, always یا کریمو اللہ کی اس تصویر پڑھو، منیمم 18 ٹائمز پڑھو، یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو. تمہاری دنیا میں تمہاری زندگی بدل جائے گی، دنیا میں تمہاری لائف بدل جائے گی.